السلام علیکم ٹو آل پیارے ویورز اینڈ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے، لائف بھی سب کی اچھی جا رہی ہوگی۔ اچھا جی، آج والی ایپیسوڈ جو کہ ٹوٹلی فن آف فن ہے، ٹھیک ہے، آپ لوگ اس کو ریڈ کر کے بہت زیادہ انجوائے کریں گے۔ باقی پچھلے 2 ایپیسوڈ سے آپ کبھی زحال کی سائڈ لے رہے ہیں، کبھی زمل کی سائڈ لے رہے ہیں، مجھے بھی ڈبل مائنڈ کریں لائک آپ لوگ کس کی ٹیم میں یار؟ پلیز کلیئرلی مجھے بتائیں کہ آپ لوگ کس کی سائڈ پہ، زحال کی سائڈ پہ ہیں کہ زمل کی سائڈ پہ ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی آپ جس کی بھی سائڈ پہ ہوں، ٹھیک ہے، خوشی مجھے ہوگی۔ اور جس مقصد کے لیے یہ سین ناول کے اندر ایڈ کیا گیا ہے، انشاءاللہ وہ مقصد آپ لوگوں کو بہت جلد واضح ہو جائے گا کہ زحال کی غلطی کہاں پہ ہے اور زمل کی غلطی کہاں پہ ہے، ٹھیک ہے۔ میں ایک سین تو کیا، ایک لائن تک اس کے اندر بالکل بھی فضول ایڈ نہیں کرتی ہوں، ٹھیک ہے۔ مجھے یہ ہوتا ہے اوئے ہوئے ابھی تو اتنے سینز رہتے ہیں، اتنے کپلز رہتے ہیں، تو مجھے اس چیز کو اگنور کرنا چاہیے کہ وہ جو مین چیز ہوتی ہے اس کو میں ناول کے اندر لے کر آنے کی کوشش کرتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور ایک کمنٹ تھا کہ پچھلی 2 ایپیسوڈ سے جو ناول ہے وہ مطلب ایسے ہی چل رہا ہے، اس کے اندر کوئی ابھی تک سسپینس نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ درمیان میں جو چیزیں آئی ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک ایسی چیز، ایسا سین اٹھا کے مجھے دکھائیں کہ وہ آنا نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو ایسے ہی لے کر آئی ہیں۔ ہر سین ناول کے اندر جہاں جہاں ضروری ہے وہاں پہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو سسپینس اپنے مطلب ٹھیک ہے سسپینس ہے لیکن وہ اپنے ٹائم پہ کھلیں گے، ٹھیک ہے۔ بغیر ٹائم کے اگر میں ان کو ایسے ریویل کر دیتی ہوں، مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کو مزہ آئے گا؟ کہانی آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ اپنا مائنڈ ریلیکس کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کو مزہ آتا ہے، آپ کا ٹائم اچھا گزرتا ہے، تو مجھے بتائیں کہ جب کہانی ہی اچھی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، تو پھر کس طرح سے آپ کو مزہ آئے گا؟ ٹھیک ہے۔ تو پلیز ہر چیز جو ہے وہ اپنے حساب سے چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں تھوڑا سا آپ لوگ کوپریٹ کریں۔ باقی یہ مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگ کس کی طرف ہیں، زمل کی طرف ہے کہ زحال کی طرف ہے؟ میں کنفیوز ہو رہی ہوں۔ آپ لوگ وہ کیا بولتے ہیں، ایک نہیں 2 کشتی کا ایک سوار ہوتا ہے، رائٹ؟ ہاں وہ بن رہے ہیں آپ لوگ بھئی، ایک کو چنیں، ٹھیک ہے۔ زامل زالے بھی اس کے ساتھ ہی صوفے پر کھڑے ہوتے زور زور سے تالیاں بجانے لگے۔ آسمان پورا صرف آئی ایم سوری وائفی سے جگمگ جگمگ کر رہا تھا۔ سارے لوگ جن کو دور دور تک یہ چلتا ہوا دکھائی دے رہا تھا، سب دیکھ رہے تھے اور دیکھتے ہوئے حیران ہو رہے تھے۔ جو پیور ملیشین تھے وہ تو اس جملے کو باقاعدہ گوگل کر کر ٹرانسلیٹ کر رہے تھے۔ جن کو پتہ چل رہا تھا وہ اس وائفی نامی لڑکی پر رشک کر رہے تھے، جن میں زیادہ تر عورتیں تھیں۔ ہر کسی کی آنکھ میں چمک تھی، دل میں آس پیدا ہو رہی تھی۔ عورت ذات تو ہوتی ہی کاپی کیٹ ہے۔ اب یہ دیکھ وہاں موجود شوہروں کے عنقریب بینک اکاؤنٹ خالی ہونے والے تھے، کیونکہ ایک ایک عورت نے ایک بار ناراض ہو کر خود کو ایسے تو ضرور منوانا تھا کہ سارا شہر دیکھ لیتا، لیکن کیسے؟ ہر کوئی زحال خان افندی نہیں بن سکتا تھا۔ ایک وہی پاگل تھا جو پوری دنیا میں اپنی گلالے کے لیے اس کی ناراضگی سے اپنی جان دینے والا، اپنا سب کچھ اس پر وار دینے والا۔ وائفی آئی ایم سوری۔ وہ اس بلند جگہ پر کھڑا، منہ پر دونوں ہاتھ رکھے بلند آواز میں چلایا۔ اس کے چلانے پر زمل بے چین سی ہوتی اس جگہ کو دیکھنے لگی، آیا کہ کہیں وہ گر نہ جائے۔
مان جاؤ نا پلیز، آئندہ نہیں کروں گا، پرومس گلے۔ وہ اپنی پوری طاقت لگا کر چلاتا جا رہا تھا۔ زمل آس پاس کے لوگوں کو دیکھنے لگی جو اس کے قریب ویٹرز کھڑے تھے۔ وہ اسے دیکھ دیکھ کر اپنی ہنسی روک رہے تھے، کچھ اس کی فکر میں پاگل ہو رہے تھے۔ واہ چھپل مین! زامل صوفے پر اچھلتا ہوا تالیاں بجاتے اسی ایک لفظ کی گردان رٹنے لگا۔ زمل نے جلدی سے اسے پکڑا، کہیں صوفے سے گر نہ جائے۔ یہ باپ بیٹا دونوں پاگل تھے۔ زامی سکون سے بیٹھو ورنہ مما ڈانٹیں گی، وہ اسی مصنوعی سے انداز میں ڈپٹنے لگی۔ ماں، می، بابا پاش، ماما، مجھے بابا کے پاس جانا ہے۔ زالیں ٹھسکتی ہوئی ضد کرنے لگی۔ نو، بالکل بھی نہیں، چپ کر کے بیٹھو۔ تمہارے بابا تھوڑے پاگل کہہ رہے ہیں مجھے، جو تم دونوں کی بھی کسر رہ گئی۔ وہ اب عاجز آ چکی تھی۔ اس نے اوپر کی جانب دیکھا جہاں زحال کھڑا تھا، لیکن اب وہ وہاں نہیں تھا۔ زمل حیران سی آگے پیچھے نظر گھمانے لگی۔ جب اس کے ساتھ کھڑے زحال پر نظر ٹکتے دل بھی دھک سے رک گیا۔ آپ پاگل ہیں؟ وہ بے یقین سی تڑک کر پوچھنے لگی۔ بچے اپنے بابا کو دیکھ پھر سے بے قابو ہوتے اچھلنے لگے۔ تم نے ہی کیا، اب نہیں مانو گی تو ایسی چوکر جیسی حرکتیں تو کروں گا نا، بھلا مجھ پر جچتی ہیں یہ حرکتیں؟ وہ گردن کی پشت پر ہاتھ پھیرتا اپنی بات سے زمل کو ہی حیران کر گیا۔ تو کس نے کہا کریں؟ وہ یک دم سے تڑک کر بولی۔ میری جان، تم مان جاؤ نا۔ زحال اس کے قریب ہوتے لیے دیے سے انداز میں بولا۔ لے دے کے معافی دیو نا سرکار، ہم پر ترس کھاؤ۔ وہ پیور پشتون لب و لہجے میں بولتا ایک پل کے لیے زمل کو مبہوت سا کر گیا، لیکن وہ ہڑبڑا کر جلد ہی خود کو کمپوز کر گئی۔ ہٹیں پیچھے اور سنبھالے اپنی اولاد کو۔ وہ دونوں بچوں کو چھوڑے خود اس ایریا سے باہر نکلنے والے راستے پر نکل گئی۔ یار، زحال اس کے پیچھے نکلنے ہی لگا تھا جب زالیں زامل دونوں ایک ساتھ چیخ پڑے۔ واہ بھی نالاج! زامل سچ میں گول گپا سا منہ بنائے گگو بن کر بیٹھ گیا۔ چپ کرو لڑاکا ماں کی اولاد، تمہاری ماں کم ستا رہی ہے جو تمہاری کسر بھی رہ گئی۔ وہ دونوں کو ایک ایک بازو پر بٹھاتے جلدی سے باہر نکل گیا تھا۔ حال شادی شدہ مرد کا، آگے بیوی، ساتھ میں بچے، اور دونوں تینوں ناراض۔ وائفی، بات سنو پلیز ایک بار۔ وہ اس کے پیچھے تیز رفتار میں چلتا ہوا اس کی منتیں کر رہا تھا، لیکن وہ ایک بات بھی نہیں سن رہی تھی۔ ہار وہ بھی نہیں مان رہا تھا۔ یار سن لو نا، معاف کر دو، نہیں کروں گا آئندہ۔ میرا باپ بھی توبہ کر لے گا، پلیز
اس کی بات پر اس خوبصورت کپل کو دیکھنے والے بے اختیار ہنسنے لگے۔ جمل نے رک کر ایک نظر سب کو دیکھا اور پھر مڑ کر اپنے حبی کو آنکھوں میں بے اختیار ارق اتر کر جمع ہونے لگا، جسے وہ دور کھڑا بھی بھانپ چکا تھا۔ اوئے چپ کرو سب، ناراض ہے میری بیوی، سب کو ہنسنے کی پڑی ہے۔ وہ سب کو وہیں کھڑا کھڑا ڈانٹنے لگا۔ سب ہی اس کی ڈانٹ پر سچ میں اپنی بتیسی چھپا گئے۔ وہ سب بھری مارکیٹ کے بیچوں بیچ کھڑے تھے، جہاں اس وقت لوگوں کی ریل پیل چل رہی تھی، لیکن اب ان دونوں کو دیکھ رک چکی تھی۔ ہر کوئی ان کو دیکھ آہیں بھر رہا تھا۔ جمل رو پڑی تھی۔ وہ پھر سے رخ موڑے آگے بڑھ گئی۔ یار گلالے رکو! زحال اس کے پیچھے بھاگنے ہی لگا تھا جب اپنے بائسپس پر کچھ بھاری سا محسوس ہوا۔ غور کیا تو اسی کے دو نمونے بیٹھے ٹکر ٹکر اسے دیکھ رہے تھے۔ ان کو دیکھ زحال نے ضبط سے لب کھینچے۔ تم دونوں کو بھی ابھی ہی ٹپکنا تھا، تھوڑی لیٹ نہیں آ سکتے تھے؟ وہ جل کڑ کر دونوں معصوموں کو دیکھ دھیرے دھیرے چلنے لگا۔ باہ می ٹپکا یو دودی بابا، میں ٹپکا تھا، آپ نے گودی میں دیا تھا۔ جامل کی بات سنتے زحال کے قدموں کو تیزی سے بریک لگی۔ وہ آنکھیں پھاڑے اپنے بیٹے کو دیکھنے لگا۔ اس نے یہ بھی سن لیا تھا؟ وہ بے اختیار سوچنے لگا، یار تم بچے ہی ہو نا؟ وہ اب چیخنے لگتا، لیکن کیا کرتا؟ بیچارہ بس دیوار میں سر مارنے کا دل چاہ رہا تھا۔ مجھے پتہ ہوتا تم جیسی اولاد پیدا ہوگی تو اسے رات میں بھانگ پی کر سڑکوں پر گھوم لیتا۔ اس کی حالت ترس کے قابل تھی۔ بیچارہ پاشا، کیا حال کر دیا تھا اس کے بیوی بچوں نے۔ وہ واقعی اب اپنا سر پھوڑنے والا تھا۔ وائفی؟ زحال نے آگے پیچھے نظر گھمائی، لیکن بھرے مجمع میں وہ کہیں نہیں دکھی۔ زحال یکدم سے بے چین ہوتے اسے یہاں وہاں ڈھونڈنے لگا۔ وائفی؟ گلالے؟ وہ ایک پل کے لیے نظر نہیں آئی تھی، اور اسی پل زحال خان افندی یکدم سے بوکھلا گیا تھا۔ وہ یہاں وہاں لوگوں کے آگے پیچھے ہر جگہ اس کو تلاش کرنے لگا، لیکن وہ کہیں نہیں دکھ رہی تھی۔ اتنی سی دیر میں اسے زمین کھا گئی تھی یا آسمان؟ زحال کا دل پھول کر یکدم سے سکڑنے لگا۔ جمل! وہ پوری قوت سے چلا کر اسے پکارنے لگا۔ اس وقت وہ مجمع کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ ہر کوئی اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی دیوانگی دیکھ رہا تھا۔ چہرے پر اب پریشانی نمایاں ہونے لگی تھی۔ وائفی! زحال چاروں جانب گھوم کر اسے زور زور سے پکار رہا تھا۔
جب اس کے بچوں نے بھی اپنے باپ کے ساتھ حصہ ڈالا۔ حیفی زامل اپنی پوری چھوٹی سی جان لگا کر چیخا، مما! زالے اتنی دیر سے سب سمجھ رہی تھی، سمجھ آتے وہ بھی اپنے بابا بھائی کے ساتھ لگ گئی۔ زحال نے اتنی پریشانی میں ایک بار بھی نوٹ نہیں کیا کہ اس کا نمونہ کیا کہہ کر زمل کو پکار رہا ہے، لیکن باقی سب نے سنا تھا اور سب کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ گلالے کہاں ہو؟ زحال کے ماتھے پر اب ننھے پسینے کی بوندیں چمکنے لگی تھی، لیکن وہ نہیں دکھی، کہیں بھی نہیں۔ اب پریشانی مزید بڑھنے لگی تھی۔ کتنی ہی دیر مجمع سانس روکے اس کے ساتھ کھڑا رہا، پھر اسی وقت اس فضا میں کچھ خوبصورت سی دھن بکھرنے لگی۔ سب نے اس دھن کی سیدھ میں دیکھا اور سب کے سر بے اختیار جھک گئے۔ وہاں صرف ایک صاف چمکتی جگہ پر وہ الٹی پلٹی مارے، ہاتھ میں گٹار لیے اپنی انگلیوں کو اس کی تاروں پر بڑے ہی خوبصورت انداز میں حرکت دے رہا تھا۔ اس کے لبوں سے نکلنے والے لفظ سب کو اپنے سحر میں جکڑ چکے تھے۔ وہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں اپنے لہجے میں وہ درد لا رہا تھا جو اس وقت اس کی غیر موجودگی میں اس کے دل میں سر اٹھا رہا تھا۔ اس کے بچے بھی اس کے پاس ہی بیٹھے تھے اور بڑے ہی شریفانہ انداز میں ایسے بیٹھ کر وہ چسکے تک نہیں، اور جو کیوٹ لگ رہے تھے وہ الگ۔ زحال ساتھ ساتھ میں نظر گھماتے ہوئے اسے بھی دیکھ رہا تھا۔ کہیں سے تو وہ نکل کر آتی، لیکن وہ نہیں آ رہی تھی۔ وہ کتنے خوبصورت انداز میں اسے بلا رہا تھا۔ کیسے ممکن تھا کہ وہ نہ آتی؟ وہ آ گئی تھی۔ ایک عورت کے پیچھے اس کے ذرا سی شال زحال کو نظر آ گئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں چمک سی اتر آئی۔ وہ اسے لے کر کتنی گہری نظریں رکھتا تھا۔ اسے دیکھتے زحال مزید جوش و خروش سے اپنے احساسات اس تک پہنچانے لگا۔ اس کے ان الفاظوں کو سنتے ہی زمل بے اختیار اس عورت کے پیچھے سے نکلتی اسے دیکھنے لگی۔ زحال نے آنکھوں کے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا، لیکن وہ نہیں آئی۔ زحال پھر سے دھن بجاتا، اس کے لیے اپنے جذبات کو خوبصورت لفظوں کی مالا میں پروتے اس تک پہنچانے لگا۔ وہ جب خود نہ آئی تو زحال خود ہی اٹھ کر اس کے پاس جانے لگا۔ اسے اٹھتے دیکھ زالے بھی جھٹ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔
اور اپنے چھوٹے چھوٹے قدموں سے باپ کے پیچھے لگ پڑے۔ وہ زمل کے گرد گھومتا، ایسے ہی اپنے خوبصورت انداز میں سب کو پاگل کرتا، یہاں تک کہ زمل کو بھی۔ لیکن اسے مزہ بھی آ رہا تھا اپنے حبیب جان کو ایسے ستانے میں۔ وہ کچھ دیر وہیں کھڑی رہی، پھر نخرے دکھاتی وہاں سے بھی چلی گئی۔ ذیحال نے آسمان کی جانب دیکھا، جیسے کہنا چاہتا ہو اس کے دل میں رحم ڈال دے اللہ جی۔ وہ خود بھی اس کے پیچھے پیچھے لگ پڑا۔ زامل زالے اپنے ماں باپ کی لڑائی میں فری میں پس رہے تھے۔ وہ دونوں بھی اپنے ماں باپ کے پیچھے لگ پڑے۔ وہ ایک لائن بنائے پوری مارکیٹ میں تینوں کو گھما رہی تھی۔ سب لوگ ان کو ایسے دیکھ اب ہنس ہنس کر پاگل ہو گئے تھے۔ زمل مارکیٹ سے نکل کر سڑک پر آ گئی تھی، جہاں یکدم سے 3 گاڑیاں اس کے آگے پیچھے آ کر کھڑی ہوتی سڑک کو بیچ سے بلاک کر گئی۔ ان کو دیکھ زمل ڈر کر یکدم سے پیچھے ہٹنے لگی اور ذیحال کی جانب مڑ گئی۔ اتنے میں ذیحال بھی وہیں آ گیا۔ جب اس کی نظر ان گاڑیوں پر پڑی، لیکن حیرت زمل کو یہ دیکھ ہوئی تھی کہ وہ ان گاڑیوں کو دیکھ پہلے مسکرایا، پھر رکا اور پھر زور سے ہنسنے لگا۔ وہ تینوں گاڑیاں کیسے نہ پہچانتا، جس میں اس کی اپنی اولاد موجود تھی۔ زامل بھی ان کو دیکھ کر چیخ پڑا، یاقوت مرزا، پامیر سلطان، برلاس شاہ۔ تینوں اپنی گاڑیوں کو زمل کے ارد گرد گھمانے لگے۔ تینوں کی گاڑیوں کی روف پر غبارے لٹک رہے تھے، جن پر لکھا تھا ہمارے باپ کو معاف کر دو۔ ذیحال پاگلوں کی طرح ہنستا چلا گیا۔ وہ گٹار وہیں چھوڑے، کمر پر ہاتھ رکھے ان کو دیکھنے لگا۔ بابا بلونز۔ زالیں ان غباروں کو دیکھ خوشی سے چہکنے لگی۔ پوری سڑک ان لوگوں نے جام کر دی تھی، صرف اپنی ماں کو منانے کے لیے۔ مان جاؤ، نہیں تو پورا شہر بند کر دیں گے۔ برلاس روف ونڈو اوپن کرتے اوپر بیٹھتا، نیچے سے اپنے پیروں کی مدد سے اسٹیئرنگ بڑی مہارت سے گھماتا گیا۔ جو کرنا ہے کر لیں، میں نہیں مانوں گی۔ زمل کو اس کی بات مذاق لگی تھی، تبھی وہ ہوا میں اڑاتی وہاں سے جانے لگی، لیکن تینوں نے ہی اس کے راستے کو ہر جانب سے بلاک کر دیا تھا۔ میڈیا بھی اتنی دیر میں وہاں پہنچ چکی تھی۔ چاروں جانب سے کیمروں کی روشنی زمل کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ ہر رپورٹر مرچ مسالہ لگا کر اس نیوز کو پیش کر رہا تھا۔ ذیحال زامل زالے کو ایک ایک اپنی انگلی پکڑاتے اس گھیرے میں داخل ہوا اور زمل کو شریر نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ وہ دھیرے سے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتا، اپنے کان پکڑ کر 20ویں شکل بنا گیا۔ اب تو معاف کر دو، نہیں کروں گا آئندہ، کبھی بھی نہیں۔
اس کی بیچاری شکل اور کیوٹ حرکت پر زمل کو ہنسی اور محبت ایک ساتھ اس پر آیا، لیکن ڈھیٹ کو ستانے میں مزہ بھی آ رہا تھا۔ انہوں نے کر دکھایا جو کہا۔ پورا شہر بند کر دیا گیا تھا، ہر جانب سے گاڑیوں کے ہارن بج رہے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ کس شخص کی معافی ٹھکرا رہی تھی، جس سے دنیا معافی مانگتی تھی وہ اس کے آگے گھٹنے ٹیک رہا تھا۔ یہ محبت کی انتہا تھی۔ زمل یہ دیکھ ہکا بکا سی رہ گئی۔ لوگ اس سے منتیں کرنے لگے تھے کہ مان جاؤ بی بی۔ وہ پریشان سی کبھی لوگوں کو دیکھے تو کبھی اپنے حبی کو، جس کی اولاد اس کے ساتھ پاگل ہونے کا ثبوت دے رہی تھی۔ مان گئی۔ وہ یک دم سے چیخ پڑی۔ اس کے چیخنے پر برلاس اور پامیر نے خوشی خوشی ان غباروں کو پھوڑ ڈالا اور خود بھی خوشی سے چیخنے لگے۔ زحال کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں بچا تھا۔ وہ یکدم سے زمل کو اپنے حصار میں لیتے زور سے سینے میں بھینچ گیا۔ I love you. I really, really do. زمل مسکرا کر اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ زامل زالے ان کی ٹانگوں سے لپٹ کر خوشی سے اچھلنے لگے۔ برلاس نے گاڑی سے اترتے جلدی سے دونوں کو اٹھا کر خوب شدت والا پیار کیا۔ وہ دونوں لگ ہی اتنے کیوٹ رہے تھے۔ زریاب خان کو ابھی ہاسپٹل سے 3 دن بعد ڈسچارج کیا جانا تھا، لیکن وہ خود ہی ضد کرتے آج ہی ہاسپٹل سے حویلی آ گئے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے ہی ڈاکٹرز نے ان کا کمپلیٹ چیک اپ کیا تھا، جس میں ان کے ریکوری فیصد ابھی صرف 15 سے 20% ہوئی تھی۔ سیما ان کے لیے گرما گرم سوپ بنا کر لے آئی۔ بیلا بھی وہیں تھی۔ باقی سب بھی لاؤنج میں موجود تھے۔ جب بیلا نے دیوار گیر بڑی سی اسکرین آن کرتے نیوز چلا لی، سامنے ہی مارکیٹ میں ہونے والے مناظر میڈیا بڑھ چڑھ کر دکھا رہا تھا۔ توبہ توبہ، شرم نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں رہی۔ وہ کب سے اپنے موبائل میں یہ سب دیکھ رہی تھی۔ جب داجی کو دیکھ اس نے جان بوجھ کر LED آن کر دی۔ اسے دیکھتے داجی بے اختیار سیدھے ہوتے چلے گئے۔ زریاب جو سیما کے ہاتھوں سے سوپ پی رہے تھے، اسکرین پر اپنے زی کو دیکھ وہ بھی رک سے گئے۔ ہر کوئی حیران سا سامنے زمل اور زحال کو دیکھ رہا تھا۔ بیلا نے داجی کی جانب دیکھا، جن کا چہرہ شدید غصے کے مارے سرخ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ مورے ان کو غصے میں دیکھ یکدم سے پریشان ہوئی، لیکن زریاب بالکل نارمل بیٹھے تھے۔ کبھی توبہ مسلح پہ بیٹھ کے کی ہوتی تو شکل پر کچھ نور ہوتا، یہ کریم وریم کا تم کو ضرورت نہ پڑتا۔ زریاب کی بات سن کر بیلا نے بے اختیار ان کی جانب دیکھا۔
دریاب کا انداز تنزیہ تھا جسے محسوس کرتے بیلا کے اندر باقی نہیں رہی تھی۔ خان سیماب نے ان کا ہاتھ تھام کر پرسکون کروانا چاہا جو وہ پہلے سے تھے، اب کسی کا رخ نہیں سکتے تھے۔ بیلا جیسی لڑکی کا تو ہرگز نہیں جو ان کے زی پر بولے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ زی کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ داجی غصے سے یکدم سے بپھر گئے۔ اس کا دل و دماغ بالکل ٹھیک ہے بابا، تم اپنا بھتیجی کو دیکھو جس کی نیت خراب ہو رہی ہے، دھراب اس کو ایسے نہیں منانے والا۔ ان کی بات پر بیلا آنکھیں بھاڑے دیکھنے لگی۔ ان کو کیسے پتہ چلا کہ وہ جیلس ہو رہی ہے، لیکن ان کو نہ صرف پتہ چلا بلکہ سب کے سامنے اس کی پول بھی کھول دی۔ سونے پر سہاگا۔ اسی وقت داراب بھی ڈیوٹی سے واپس آ گیا تھا۔ اس کے آتے جیسے یہ خوبصورت ٹیم بیلا کو پوری ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ الگ بات تھی کہ وہ ان کو ساتھ دیکھ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کو بلاؤ ادھر، یہ کیا کر رہا ہے سب لوگوں کے بیچ؟ داجی کو نہایت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی جسے وہ غصے کی آڑ میں چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ بابا وہ آ بھی گیا تو سنے گا ایک بھی نہیں۔ آپ کو یاد نہیں آغا نے آپ کو کیا بولا تھا؟ یہ تیسرا بیٹا سب سے الگ نکلے گا۔ تو دیکھو وہ نکل گیا سب سے الگ۔ عورت کا وجود کیا اہمیت رکھتا ہے اس نے سب کو بتا دیا، پوری دنیا کو، کہ وہ صرف بھیڑ بکری نہیں ہوتی، اس میں بھی دل ہوتا ہے۔ داراب ان کی بات سن کر اسکرین پر نظر آنے والے زمل زہار کو دیکھنے لگا۔ اس نے اپنا موبائل نکال کر کسی کو کال کی جس نے فوراً سے اس کی کال اٹھا لی۔ یہ نیوز ہر چینل سے فوراً ڈیلیٹ کرواؤ، کہیں بھی مجھے یہ نظر نہ آئے، اس کے سختی سے حکم دیتے مقابل نے اوکے سر پرجوش ہوتے جواب دیا، اور کال بند کرتے داراب نے دھیرے سے داجی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ان کو پرسکون کیا۔ بیلا ان کے بیچ سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس کی رنگت پیلی کیوں تھی یہ آج دریاب کو پتہ چل گیا تھا۔ بیچاری جلتی ہی اتنی تھی۔ تم لوگ کیسے آ گئے ویسے؟ ریسٹورنٹ میں بیٹھے کھانا کھاتے ہوئے زحال نے یاقوت کو مخاطب کیا۔ پامیر زمل کے ساتھ باتوں میں مشغول تھا اور باقی 3 بچہ لوگوں کی اپنی پارٹی چل رہی تھی۔ برلاس ان کو بھی کھلا رہا تھا اور خود بھی کھا رہا تھا۔ یاقوت نے گہری سانس خود میں بھر کر اسے دیکھا۔ کوئی نظر رکھ رہا تھا آپ پر۔ یاقوت کی بات سنتے زحال کی جھیل سی آنکھیں بے ساختہ پھیلنے لگی۔ ایک عجیب سا تاثر اس کی آنکھوں میں لہر بن کر دوڑ گیا۔ پورا ایریا اس وقت ہماری نظر میں ہے، آپ جیسے چاہیں مرضی گھومیں بچوں کو لے کر۔ وہ اسے پرسکون کرنے کی غرض سے
اس بولا، لیکن زحال کے ذہن میں وہی الفاظ گونج رہے تھے۔ اس تک پہنچنے سے پہلے ہم بہت کچھ کھو چکے ہوں گے، جس میں سب سے پہلے فیملی آ سکتی ہے۔ بلیک شیڈو نے کبھی کوئی بات بنا کسی تحقیق کے نہیں کی تھی۔ وہ کمپیوٹر جیسا دماغ رکھتا تھا۔ اس کی پیشن گوئی سچ ہو رہی تھی۔ ابھی دیکھیں، پامیر بھائی مجھے چڑھا رہے ہیں۔ زمل خود کو ہارتے دیکھ جھٹ سے حکام اعلیٰ کو میدان میں گھسیٹ لائی، جس پر پامیر بیچارے نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ واہ بہنا، تمہارا کیا کہنا؟ پامیر کی حالت پر زمل کو ہنسی آنے لگی، جو اس کے ہبی کی ایک گھوری پر یک دم سے سیدھا ہو گیا تھا۔ بلیک شیڈو کو میسج بھیج دو۔ زحال کی بات پر یاقوت نے فوراً سے سر خم کر دیا۔ وہ لوگ کتنی دیر وہاں بیٹھے انجوائے کرتے رہے، لیکن ابھی ان کو شاپنگ کرنی تھی، اسی لیے وہ تینوں ان سے پہلے چلے گئے تھے، اور زحال زمل اور بچوں کو لے کر شاپنگ مال کے لیے نکل گیا تھا۔ زمل نے آج خوب شاپنگ کی تھی، اتنی تو پوری زندگی میں نہیں کی ہوگی جتنی وہ آج کر چکی تھی، اور خوش بھی بے انتہا کی تھی۔ ابھی آپ دوبارہ کب ڈانٹیں گے؟ وہ ایک ڈائمنڈ سیٹ دیکھتی چہک کر پوچھنے لگی۔ زحال نے جھٹ سے اسے گھور کر دیکھا۔ پٹ نہ جانا اب، وہ تڑک کر بولتے، خود بھی اس کے لیے جویلری دیکھنے لگا، ساتھ ہی زالے کی رنگ بھی چینج کروا لی، جسے دیکھتے ہی زامل کا اس چمکتی چیز کو دیکھنے کا دکھ جاگ گیا۔ واہ میری ڈش ٹم ٹم، بابا مجھے یہ ٹم ٹم کرتی چیز چاہیے۔ اس کے مانگنے کے کیوٹ انداز پر زحال بے ساختہ ہنس پڑا۔ یہ اسے عبدالباری نے دی ہے، آپ کو بھی کوئی نہ کوئی دے دے گی میری جان۔ عبدالباری کے نام پر زامل پھر سے چڑھنے لگا اور ضد کر کر زحال کی گود سے نیچے اتر گیا۔ اب یہ روٹھ جائے گا، میں ایسے ہی بوڑھا ہو جاؤں گا مناتے مناتے۔ زحال سر کھجاتے اس 1.5 فٹیے کو دیکھنے لگا۔ ابھی یہ دیکھیں کیسا ہے۔ زمل نے ایک خوبصورت سا نیکلس سیٹ زحال کو دکھایا۔ بہت خوبصورت ہے، لیکن یہ نہ لو۔ اس کی پہلی بات پر خوش ہوتی زمل آخری بات پر ٹھٹک گئی۔ کیوں؟ اتنا تو پیارا ہے، کیا کمی ہے؟ اسے واقعی سمجھ نہیں آئی تھی کہ زحال آس پاس کے لوگوں کو دیکھتا ذرا سا اس کے کان کے قریب جھکا۔ تمہارے دھڑکنوں کے قریب آنے کا حق صرف مجھے ہے میری جان۔ اس کی بات اور گمبھیر لہجہ زمل کو پل میں سرخ ہونے پر مجبور کر گیا۔ وہ ہڑبڑا کر اسے دیکھنے لگی۔ دونوں اس وقت ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ زالے تو وہیں تھی دونوں کے بیچ، البتہ زامل پر کسی کی نظر نہیں گئی تھی۔ وہ کہاں چلا گیا تھا؟ میں یہ لے کر رہوں۔
لے ہی رہی ہوں۔ وہ جھٹ سے اس نیکلس کو پیک کروانے لگی۔ ٹھیک ہے پھر، میری جب جب اس پر نظر پڑے گی میں تب تب اس سے بدلہ لوں گا۔ وہ بوئیں مٹکاتے اپنے خطرناک ارادوں سے اسے خبردار کرنے لگا۔ وہ 2-4 اور چیزیں لیتے رہے۔ جب زالے کو اپنا بھیا نظر نہیں آیا وہ یہاں وہاں دیکھتی اسے ڈھونڈنے لگی۔ جب وہ نہ دکھا تو اپنے باپ کی پینٹ کھینچنے لگی۔ واہ بیا کدھر، بابا بھیا کدھر گئے؟ وہ کتنی معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ جب اس کے پوچھتے ذیحال اور زمل دونوں کا دھیان اس کی جانب گیا۔ ذیحال کے ذہن میں جھماکے سے ابراہیم کے بندے گھوم گئے تھے۔ وہ جھٹ سے زامل کو آس پاس ڈھونڈنے لگا۔ زمل نے بھی زالے کو گود میں اٹھا لیا اور پریشان سی خود بھی زامل کو ڈھونڈنے لگی۔ یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔